आफ्टर द ब्रेक और आज अपने किचन में है जहां पर हमारे शेफ मन्नान आज क्या पकाने जा रहे हैं। मदिया चिकन चॉप्स और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताया। तो सबसे पहले ये चिकन चॉप्स का बताया तो कि भाई मुर्गी की चांपे कहाँ से आएंगी। अच्छा, इसको बनाएंगे इस तरह की चिकन थाई पीस आपने लेना है, थाई कट जो होता है यानी अपर पार्ट ऑफ द लेग जो होता है, उसको आप अपने बुचर से कहेंगे तो वो उसका मीट जो है उसको नाइफ की मदद से स्लाइड करके ना एक एंड पे कर देगा, पुश कर देगा, तो इट विल लुक लाइक अ चॉप। ठीक है, सो ये 1 kg आपको चिकन चॉप्स चाहिए और इसके अलावा आपको चाहिए चिली सॉस, हॉट सॉस जो होती है 1/4 कप, विनेगर आपको चाहिए 1/4 कप, सोया सॉस आपको चाहिए 1/4 कप, सॉल्ट एज पर टेस्ट। थोड़ी सोया सॉस ज्यादा है इसलिए सॉल्ट को ओमिट भी कर सकते हैं, मगर जिन लोगों का थोड़ा सॉल्टी टेस्ट ज्यादा लाइक करते हैं तो ½ टीस्पून ऐड कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये चाइना सॉल्ट है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको कोई हेल्थ हैजर्ड्स हैं तो फिर ना यूज करें, अदरवाइज ये इसमें ½ टीस्पून ऐड होगा। अदरवाइज टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट एनहांस करेगा टेस्ट को। और ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये भी आपको चाहिए 1 टीस्पून। इन तमाम चीजों को चिकन चॉप्स में मैरिनेट करके अलॉन्ग विद द मैरिनेट हम चिकन चॉप्स को कुक कर लेंगे, कवर करके, जब तक ये पानी सारा ड्राई हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको ठंडा करके जस्ट ड्राई फ्लावर जो है उस पर डस्ट करेंगे, कोट करेंगे और उसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई कर लेंगे। कितना टाइम लगेगा इसको? चॉप्स की जो कुकिंग है इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स एंड फॉर द मिनट्स फॉर फ्राइंग 10 मिनट्स लगेगा। हाँ, चलें ठीक है, फिर अभी बनाना शुरू करें और हम चलते हैं शान के। ठीक जी शान जी, थैंक यू मतिया। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन अस्करी आज, और बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बार बार तकलीफ देता हूं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आपका जो एक नज़रिया है उसमें सबसे अहम बात यह है कि आपका कहीं टिल्ट नहीं है, आपकी कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं है किसी के बारे में। आप एक उसको हकीकत E=MC² का जो सियासी नज़रिया है, मैं उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को ज़रूर बुलाया करें। सर, ये वज़ीर-ए-आज़म को जो ख़त लिखने के लिए कहा जाता है, पहले को भी कहा गया, वो भी चले गए, इनको भी कहा जा रहा है। अभी शेख साहब आए थे, वो कह रहे थे कि टिश्यू पेपर कितना यूज़ करते हैं ऐसे लोगों को। क्या ये अवाम को क्या ये आपके ख्याल में इसका कोई एंड है? मेरा ख्याल एंड इसको ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तवज्जो अपनी पोजीशन पे है, वो अपनी पोजीशन बचाने को लगे हुए हैं, और उधर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपनी पोजीशन को बचा रही है। और सूरत हाल ये है कि जो असल मसाइल हैं, यानी ख़त लिखा जाए या ना लिखा जाए, असल मसले का कोई वो नहीं है, असल मसाइल का कोई ताल्लुक नहीं है। असल मसाइल का भी कुछ देर हुए आप गुफ्तगू कर रहे थे शेख साहब से, तो वो मसाइल अपनी जगह कायम है। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक सोच है, फेडरल गवर्नमेंट की अपनी एक सोच है, उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस आ गई हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी नुकसान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रोल पे हम अब तनकीद ज़्यादा देखते हैं माजी की निस्बत। कोई सुप्रीम कोर्ट के हक में है, कोई सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद कर रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों बड़े अदारों को थोड़ा सा फहम व फरासत से काम लेकर पाकिस्तान को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए जिससे कि अवाम की बेहतरी हो सके, अवाम के मसाइल हल हो सके। क्योंकि आप लड़ते रहेंगे, अवाम के मसाइल फंसे रहेंगे, और पाकिस्तान अपने पाँव पे कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। तो आपको सर लगता है कि कोई इसकी लार्जर पिक्चर कोई आपको नज़र आती है कि इसकी लोगों का ध्यान जो है अवाम, क्योंकि हेडलाइंस का मतलब भी होता है कि हेडलाइंस हैं, हम भी मीडिया भी इसको हेडलाइन बनाता है, हर चीज़, हर अवाम का जो बंदा है उसका नज़र जो है इस मसले पर पड़ी होती है, और कोई मेन उसका कोई उससे कुछ जुड़ा नहीं हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, अवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है इस बात से। आपको ये लार्जर पिक्चर में कुछ नज़र आता है कि ये अवाम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है या उनको किसी और तरफ डाइवर्ट की जा रही है टेंशन किसी बड़े मसले की तरफ से? देखिए, आम आदमी का तो ये इशू है नहीं। अच्छा, मेरा और आपका इशू है, मीडिया का इशू है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज में एक्टिव हैं वो अपने अपने ग्रोही और जमाती मुफाद के हवाले से जो है वो देख रहे हैं। मेरे नज़दीक तो ये एक पावर स्ट्रगल है इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत अपने पाँव पे खड़ी नहीं हुई है। उसकी वजह से अब जब जमहूरियत कायम होने की कोशिश कर रही है तो एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है। मुख्तलिफ अदारे, रियासती अदारे दूसरे के एक्सपेंस पे अपने इख्तियारात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे नतीजा ये है कि आपके असल मसाइल नहीं होते। मैं जुडिशरी के जो असल मसाइल हैं वो ये है कि अवाम को सस्ता इंसाफ कैसे मिलेगा। लोअर कोर्ट्स में क्या हाल है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, अभी इससे पहले भी जिक्र हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप काम करा के देख लें, नहीं होता। अच्छा, अब उसका नतीजा ये निकला है कि चूंकि जुडिशरी, खासकर सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का एरिना बन गया। मुझे अगर कोई शिकायत है ना फेडरल गवर्नमेंट से
मैंने भी हमारे डाला। हिसाब से मैं जाके एक एप्लीकेशन डाल दूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट में डाल दूंगा और वो एक किस्सा चलता रहेगा। तो इस तरह जो सियासी जंग या सियासी मुकाबला पार्लियामेंट में होना चाहिए या ओपन स्पेस में होना चाहिए, सियासी मैदान में होना चाहिए, अब वो हम अदालतों में कर रहे हैं, जिसकी वजह से अदालतों का भी नुकसान है और मसाइल अदालतों में हल नहीं हुआ करते। सियासी मसाइल का हल सियासी हुआ करता है। तो जरूरी नहीं कि इसको इसमें तो इसकी कौन बात करेगा असकी साहब? ये जो अवाम की जो बात है, मुझे ये समझ नहीं आती कि फिर देखें ना, सियासी पार्टियां भी अगर आज आप बयानात देखें उनके, आज तो के हैं, सबके बयान जो हैं वो उसी हवाले से हैं। वो जो प्रॉब्लम्स खड़ी हैं सर पे, वो वैसे ही खड़ी हैं। बिल्कुल सही। किसी पार्टी के पास सोल्यूशन नहीं है। नहीं, सोल्यूशन नहीं है। और जो भी आता है, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो भी आता है वो ये वन लाइनर टैग जरूर देता है कि जी हम ये ठीक कर देंगे, हम वो ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे। उसका जो सोल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो कभी आवाम के सामने लेके नहीं आता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि राइट टू नो है। तो आपके ख्याल में क्या आपको नजर आता है कि कोई सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहा है? देखिए, सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है हमारे यहाँ, वादा बेस्ड, प्रॉमिस बेस्ड पॉलिटिक्स है। आप ख्वाब दिखाते हैं हम ये कर देंगे, अगर ये चले जाएं तो हम वो कर देंगे। सवाल ये है कि अगर आपने करना है तो उसका गेम प्लान क्या है? आपके पास प्रॉब्लम पाकिस्तान की इस वक्त ये है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं जिसकी बुनियाद पे हम मसाइल को हल कर सकें। आप फोकस कीजिए दो चीज़ों पे। नंबर वन कि आप वसाइल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और उसके लिए मुल्क के अंदर सोल्यूशन ढूंढने हैं। दूसरा मेरा ख्याल है आवाम का रोल है। आवाम का रोल ये है कि वो पॉलिटिशियन से सवाल ये करें कि आप मसाइल को हल करें। आपके मसाइल महल्ले में शुरू होते हैं, आपके मसाइल गली में शुरू होते हैं। जब तक आप वो प्रेशर नहीं बिल्ड करेंगे, सियासतदान बड़ी सियासत खेलेगा, इक़्तिदार की सियासत खेलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में सियासत खेलेगा, पार्लियामेंट में खेलेगा। तो मेरा ख्याल यह है कि अवामी सतह पर जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने मसाइल को आगे ले जाएं और जब भी इस मुल्क में इलेक्शन हो उन पॉलिटिशियंस को वोट दें जो पॉलिटिशियन आपके मसाइल को हल करते हैं। हाई पॉलिटिक्स की अब पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं। बड़ी अच्छी बात की इसके सामने। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन अस्करी आज, और बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बार बार तकलीफ देता हूं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आपका जो एक नज़रिया है उसमें सबसे अहम बात यह है कि आपका कहीं टिल्ट नहीं है, आपकी कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं है किसी के बारे में। आप एक उसको हकीकत E=MC² का जो सियासी नज़रिया है, मैं उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को ज़रूर बुलाया करें। सर, ये वज़ीर-ए-आज़म को जो ख़त लिखने के लिए कहा जाता है, पहले को भी कहा गया, वो भी चले गए, इनको भी कहा जा रहा है। अभी शेख साहब आए थे, वो कह रहे थे कि टिश्यू पेपर कितना यूज़ करते हैं ऐसे लोगों को। क्या ये अवाम को क्या ये आपके ख्याल में इसका कोई एंड है? मेरा ख्याल एंड इसको ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तवज्जो अपनी पोजीशन पे है, वो अपनी पोजीशन बचाने को लगे हुए हैं, और उधर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपनी पोजीशन को बचा रही है। और सूरत हाल ये है कि जो असल मसाइल हैं, यानी ख़त लिखा जाए या ना लिखा जाए, असल मसले का कोई वो नहीं है, असल मसाइल का कोई ताल्लुक नहीं। असल मसाइल का भी कुछ देर हुए आप गुफ्तगू कर रहे थे शेख साहब से, तो वो मसाइल अपनी जगह कायम है। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक सोच है, फेडरल गवर्नमेंट की अपनी एक सोच है। उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस आ गई हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी नुकसान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रोल पे हम अब तनकीद ज़्यादा देखते हैं माजी की निस्बत। कोई सुप्रीम कोर्ट के हक में है, कोई सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद कर रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों बड़े अदारों को थोड़ा सा फहम फरासत से काम लेकर पाकिस्तान को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए जिससे कि अवाम की बेहतरी हो सके, अवाम के मसाइल हल हो सके। क्योंकि आप लड़ते रहेंगे, अवाम के मसाइल फंसे रहेंगे, और पाकिस्तान अपने पाँव पे कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। तो आपको सर लगता है कि कोई इसकी लार्जर पिक्चर कोई आपको नज़र आती है कि इसकी लोगों का ध्यान जो है अवाम, क्योंकि हेडलाइंस का मतलब भी होता है कि हेडलाइंस है, हम भी मीडिया भी इसको हेडलाइन बनाता है, हर चीज़, हर अवाम का जो बंदा है उसका नज़र जो है इस
مسئلے پہ پڑی ہوتی ہے اور کوئی مین اس کا کوئی اس سے کچھ جڑا نہیں ہوا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو پرابلمز ہیں, عوام کی جو پرابلمز ہیں, ان کا کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے اس بات سے. آپ کو یہ لارجر پکچر میں کچھ نظر آتا ہے کہ یہ عوام کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے یا ان کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کی جا رہی ہے ٹینشن کسی بڑے مسئلے کی طرف سے؟ دیکھیے عام آدمی کا تو یہ ایشو ہے نہیں. اچھا میرا اور آپ کا ایشو ہے, میڈیا کا ایشو ہے, یا جو پولیٹیکل پارٹیز میں ایکٹیو ہیں وہ اپنے اپنے گروہی اور جماعتی مفاد کے حوالے سے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. میرے نزدیک تو یہ ایک پاور سٹرگل ہے انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ کے اندر, کیونکہ پاکستان میں جمہوریت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ سے اب جب جمہوریت قائم ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو ایک پاور سٹرگل شروع ہو گئی ہے. مختلف ادارے, ریاستی ادارے دوسرے کے ایکسپنس پہ اپنے اختیارات کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس سے نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اصل مسائل نہیں ہوتے. میں جوڈیشری کے جو اصل مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ عوام کو سستا انصاف کیسے ملے گا. لوور کورٹس میں کیا حال ہے, آپ ڈسٹرکٹ کورٹس میں, ابھی اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے, ڈسٹرکٹ کورٹس میں آپ کام کرا کے دیکھ لیں, نہیں ہوتا. اچھا اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چونکہ جوڈیشری خاص کر سپریم کورٹ اس وقت پولیٹیکل کنٹیسٹیشن کا ارینا بن گیا. مجھے اگر کوئی شکایت ہے نا فیڈرل گورنمنٹ سے, صاحب سے, میں جا کے ایک اپلیکیشن ڈال دوں گا سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ میں ڈال دوں گا اور وہ ایک قصہ چلتا رہے گا. تو اس طرح جو سیاسی جنگ یا سیاسی مقابلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے یا اوپن سپیس میں ہونا چاہیے, سیاسی میدان میں ہونا چاہیے, اب وہ ہم عدالتوں میں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے عدالتوں کا بھی نقصان ہے اور مسائل عدالتوں میں حل نہیں ہوا کرتے. سیاسی مسائل کا حل سیاسی ہوا کرتا ہے. تو ضروری نہیں کہ اس کو اس میں تو اس کی کون بات کرے گا عسکری صاحب؟ یہ جو عوام کی جو بات ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر دیکھیں نا سیاسی پارٹیاں بھی اگر آج آپ بیانات دیکھیں ان کے تو سب کے بیان جو ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں. وہ جو پرابلمز کھڑی ہیں سر پہ وہ ویسے ہی کھڑی ہیں. بالکل صحیح. کسی پارٹی کے پاس سلوشن نہیں ہے. نہیں سلوشن نہیں ہے. اور جو بھی آتا ہے, سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں, جو بھی آتا ہے وہ یہ ون لائنر ٹیگ ضرور دیتا ہے کہ جی ہم یہ ٹھیک کر دیں گے, ہم وہ ٹھیک کر دیں گے, ہم یہ کر دیں. اس کا جو سلوشن کا جو فارمولا ہے وہ کبھی عوام کے سامنے لے کے نہیں آتا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے کہ رائٹ ٹو نو ہے. تو آپ کے خیال میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی سولوشن بیسڈ پالیٹکس کر رہا ہے؟ دیکھیے سولوشن بیسڈ پالیٹکس نہیں ہے ہمارے ہاں, وعدہ بیسڈ, پرومس بیسڈ پالیٹکس ہے. آپ خواب دکھاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے, اگر یہ چلے جائیں تو ہم وہ کر دیں گے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کا گیم پلان کیا ہے. آپ کے پاس پرابلم پاکستان کی اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم مسائل کو حل کر سکیں. آپ فوکس کیجئے دو چیزوں پہ. نمبر ون کہ آپ وسائل کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ملک کے اندر سولوشن ڈھونڈنے ہیں. دوسرا میرا خیال ہے عوام کا رول ہے. عوام کا رول یہ ہے کہ وہ پولیٹیشین سے سوال یہ کریں کہ آپ مسائل کو حل کریں. آپ کے مسائل محلے میں شروع ہوتے ہیں, آپ کے مسائل گلی میں شروع ہوتے ہیں. جب تک آپ وہ پریشر نہیں بلڈ کریں گے, سیاستدان بڑی سیاست کھیلے گا, اقتدار کی سیاست کھیلے گا, وہ سپریم کورٹ میں سیاست کھیلے گا, پارلیمنٹ میں کھیلے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ عوامی سطح پر جو گروپس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, وہ اپنے مسائل کو آگے لے جائیں اور جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوں ان پولیٹیشنز کو ووٹ دیں جو پولیٹیشین آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں. ہائی پولیٹکس کی اب پاکستان میں ضرورت نہیں. بڑی اچھی بات کی ہے اس کے صاحب نے, اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Staying with us, we are back from the break. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور میں ان سے ہمیشہ مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ یہ پیورلی کوئی بائسڈ اوپینین نہیں, اس طرح بالکل سینٹر لائن میں یہ بات کرتے ہیں ہمیشہ. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جتنا بھی سپریم کورٹ کا جو ہو رہا ہے, ادھر ہر ادارہ آپ نے جیسے کہا کہ اپنی وہ جگہ بنا رہا ہے. کیا ہر صوبہ بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے؟ کیا پنجاب میں جو جب 18ویں امینڈمنٹ کے بعد جب صوبوں کو انہوں نے دے دی ہیں پاورز, اس کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا کہ شاید حالات ٹھیک ہو جائیں گے, حالات بہتر ہو جائیں گے, عوام کو جلدی کوئک ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. 18th امینڈمنٹ کا ایکچولی عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ مطلب اس کے اندر جو صوبوں کو خود, جیسا کراچی میں وائلنس جو ہے وہ کم نہیں ہوا ہے, پنجاب میں جو پرابلمز ہیں, بے روزگاری ہے ابھی, اور بہت سی سیلاب ابھی پیش آنا, کوئی ہمارے پاس حفاظتی اس کی وہ نہیں ہے, جو نالے ہیں ہم نے ان کو دریاؤں میں ڈال دیا ہے. تو یہ
ڈو یو تھنک کہ صوبوں کو خود مختاریت دینے کے بعد ان کا بہتر ہوا ہے یا ڈکلائن پہ گیا ہے؟ دیکھیے 18 امینڈمنٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری کی جو مقدار ہے فائنینشیل اور ایڈمنسٹریشن اس میں بہت اضافہ ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں پہ ذمہ داری ہے۔ صوبوں کی دو پرابلمز ہیں، ایک تو ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے، ایک تو یہ ہے ان کو عادت نہیں ہے عادت اتنے ذمہ دار، مثلا لا اینڈ آرڈر کی آپ بات دیکھیں نا، لا اینڈ آرڈر صوبائی سبجیکٹ ہے، صوبائی حکومتوں کا سبجیکٹ ہے، لیکن اس پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں اور فیڈرل حکومت میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، جبکہ یہ کام ان کا ہے، صوبے کا ہے۔ اچھا دوسرا جو ان کا کنسٹرینٹ ہے، ایک تو ہے نا یہی کہ ان کے پاس جو ہے وہ ٹرینڈ مین پاور نہیں ہے۔ اچھا دوسرا ان کا جو پرابلم ہے وہ فائنینشیل ہے، اس کو کچھ ریسورسز ان کے بڑے ہیں، ماضی کی نسبت صوبوں کو زیادہ مل رہا ہے، لیکن اس کے جو نئے ڈپارٹمنٹس آئے ہیں ان کی فائنینشیل امپلیکیشنز کو وہ ایڈریس نہیں کر پاتے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ پولیٹکس کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اتنا زیادہ ایک شغل ہو گیا ہے، خاص کر پنجاب میں اور فیڈرل حکومت میں، کہ اچھی خاصی جو توجہ ہے وہ پولیٹیسائز کرنے پہ ہے، نہ کہ پرابلمز جو ہیں وہ حل کرنے کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے اس الیکشن میں کسی کے پاس کوئی سولوشن ہے؟ دیکھیے سولوشن تو کوئی نہیں ہوگا، پرومسز کی بنیاد پہ جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے اور پرسنالٹیز کی بنیاد پہ الیکشن ہوں گے، کچھ لوکل ایشوز جو ہیں وہ آئیں گے، لیکن ڈومیسٹک اکنامک ایشوز جو ہیں وہ بنیادی نقطہ میرا خیال ہے وہ آئیں گے۔ اس الیکشن میں عوام کا جو پرفیکٹ رول ہونا چاہیے آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ دیکھیے عوام کا رول یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس سٹیج پہ عوام کو چاہیے اپنا ووٹ رجسٹر کرائیں، مثلا لسٹیں موجود ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ووٹ نہیں ہے تو اس کو رجسٹر کرائیں، اگر آپ کا ووٹ کسی ایسی جگہ ہے جہاں اب نہیں رہتے اس کو اپنی جگہ ٹرانسفر کریں، ایک تو یہ رول ہے۔ دوسرا رول یہ ہے کہ الیکشن میں جا کے ووٹ دیجئے۔ اچھا ووٹ کے لیے اس سے پہلے آپ ایمانداری سے فیصلہ کیجئے کہ ووٹ کس کو دیا جائے۔ اگر ووٹ آپ نے ذات، برادری اور فرقے پہ دیا تو موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لہٰذا ایک ووٹ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ پرامن طریقے سے حکومت کو اور اپنے قائدین کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ انتظار نہ کریں کوئی آسمان سے آ کے آپ کے مسائل حل کرے گا، آپ نے مسائل خود حل کرنے ہیں، اور الیکشن کے ذریعے جن پولیٹیشین کو آپ کرپٹ سمجھتے ہیں، جس ایم این اے یا ایم پی اے کو آپ غلط سمجھتے ہیں اس کو ووٹ نہ دیں، دوسرے کو ووٹ دے دیں۔ آپ دیکھیے گا کچھ عرصے میں تبدیلی پاکستان میں آئے گی، گریجول تبدیلی آئے گی۔ اگر ایک پولیٹیشین سمجھتا ہے کہ رسہ گیری بھی کر سکتا ہے اور وہ جیت بھی سکتا ہے الیکشن، تو وہ رسہ گیری کو نہیں چھوڑے گا۔ اچھا سر میں تھوڑا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہماری فارن پالیسی ہے، ایک ہمارا انڈیا کے ساتھ اب ایک نیا سٹانس ہے، ان کا وفد یہاں پہ آ رہا ہے، ہمارے وقت وہاں پہ جا رہے ہیں، ابھی پارلیمنٹیرین وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ویزے ایزی ہونے چاہیے، یہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنے کے موقع ملنے چاہیے، وہ ادھر آنے چاہیے، وہ مطلب ایک پورا ایک لو سٹوری پوری چلی ہے وہاں پہ۔ کیا ایک طرف تو یہ سارا چل رہا ہے، دوسری طرف اگر آپ فیوریٹ نیشن کہتے ہیں تو آپ انڈیا کو کہتے ہیں، فیوریٹ اینیمی کہتے ہیں تو آپ انڈیا کو کہتے ہیں، موسٹ وانٹڈ اینیمی کہتے ہیں ہم انڈیا کو کہتے ہیں، وہ پاکستان کو کہتے ہیں۔ ان کی ساری فلمیں جو ہیں وہ آئی ایس آئی پہ بنتی ہیں، ہماری جتنی فلمیں ہیں وہ کوئی نہیں بنتی ہیں، ہم تو را کو شاید ایکسیپٹ کر چکے ہیں، شاید ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری طرف سے کوئی را کے خلاف تو کوئی بات نہیں۔ آئی ایس آئی پہ انہوں نے بہت سی فلمیں بنائی ہیں، بہت سی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سارے، بیکاز دیکھیں عوام کے سامنے ایک کلیئر کلاؤڈ ہونا بہت ضروری ہے، ایک طرف تو لو چل رہی ہے، ایک طرف جھکڑ چل رہے ہیں، ایک طرف بارش ہو رہی ہے اور ایک طرف گرمی زیادہ ہے، ایک طرف برف پڑ، اتنے سارے موسم مزاج کے جو ہیں ان کو عوام کیسے سمجھیں؟ دیکھیے ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں منفی اور مثبت رجحانات جو ہیں نا وہ ساتھ ساتھ چلیں گے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلقات کی خرابی کی تاریخ بہت لمبی ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں ہمارے تعلقات میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشش بھی ہو رہی ہے کہ کسی طرح کچھ مسائل کو، اگر سارے مسائل نہیں تو کچھ کو حل کرو، تو اس کی وجہ سے کہیں آپ کو ایک پازیٹیو سگنل ملتا ہے کہ جی پارلیمنٹیرین گئے، کہیں آپ کو نیگیٹو سگنل ملتا ہے کہ ہندوستان کہتا ہے جی کشمیر تو ہمارا ٹوٹ ٹنگ ہے، تو یہ چیزیں چلیں گی، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تعلقات میں بہتری آئی۔ پاکستان کے لیے لازم ہے کہ جو اس کی بارڈر ہیں ان پہ جہاں تک امن ممکن ہے وہ امن ہو جائے، تاکہ ہم اپنی توجہ اندرونی مسائل پہ دیں، اندرونی مشکلات پہ دیں، کیونکہ آج کے دور میں جو ملک کی سٹرنگتھ ہوتی ہے وہ اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں آتی۔ باہر سے نہیں آتی، بہت اچھی بات کی آپ نے، چاہے وہ اکانومی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ فارن انویسٹمنٹ کی صورت میں۔ صحیح ہے۔ آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کا کوئی امپورٹنٹ رول ان دونوں، کیونکہ ہمارا جو اسٹریٹجکلی دیکھیں تو جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ 3 سپر پاورز کے ساتھ ہمارا بارڈر شیئر ہوتا ہے، اس میں ہم نے ایک افغانستان کا بھی ایک ہمارے ساتھ ہی ایشو چل رہا ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ اس فیوچر میں کچھ اس طرح کا کچھ نظر آتا ہے آپ کو کہ کچھ افغانستان کا کیا رول ہوگا اس صلح میں، یا اس کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا افغانستان میں بہت زیادہ آگے تک آ چکے ہیں، ان کی جو مطلب پالیسیز ہیں اس میں بہت کافی ایمبیسیز کھول لی انہوں نے وہاں پہ، کافی ٹریڈ کر رہے ہیں وہاں پہ. آپ کو پاکستان کا کیا رول اس میں نظر آتا ہے؟ دیکھیے افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کو کافی عرصہ خراب کرے گا، اتنی جلدی حل نہیں ہوگا. اگرچہ جو امریکہ بیشتر فوج 2014 تک نکال لے گا، تھوڑی سی فوج وہاں رہے گی امریکہ کی، لیکن اس میں اس کا حل کا طریقے دو ہیں، دونوں چیزیں ملتی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنے ہمسایہ ممالک ہیں ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا ضروری ہے کہ افغانستان کی آزادی کا ایکولی احترام کیا جائے گا اور جو بارڈرنگ سٹیٹس ہیں ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. دوسرے جو افغانستان کے اندر ہیں وہ ایسی حکومت یا ایسا سیاسی نظام لانا پڑے گا جس میں مختلف ایتھنک گروپس کو آپ ریپرزنٹیشن دے سکیں. اس کے لیے لبنان بہترین مثال ہے، اگرچہ اس کے مسائل چلتے رہتے ہیں. لبنان میں یہ کیا یہ ہے کہ جو مختلف فرقے ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، پھر مسلمانوں کے فرقے ہیں، ان کو ریپرزنٹیشن پرووائڈ کیے. افغانستان میں ایتھنک گروپس ہیں، ایتھنک گروپس کو اگر آپ ریپرزنٹیشن پرووائڈ کریں اور اس کے بعد جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ آپس میں لڑے نہیں، آپس میں مقابلہ نہ کریں، بلکہ افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں، تب تو افغانستان سٹیبلائز ہو سکتا ہے 5 سے 7 سال میں. وگرنہ افغانستان کے اندر سول وار چلے گی. اگر افغانستان میں سول وار چلے گی تو پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں امن نہیں ہو سکتا. اگر پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں امن نہیں ہو سکتا تو اس کا نیگیٹو فال آؤٹ آپ کے پورے ملک پہ ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اتنا اچھا انالائز کیا آپ نے سارے مسئلے کو. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج، کیونکہ آج آپ ہمارے ساتھ تھے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، بیکاز رائٹ ٹو نو کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہے، اور وہ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ موسم کا حال پوچھیں، بلکہ کانٹروورشل جو سوال ہیں ان کو جگانا، ان کے اوپر اویئرنیس قائم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے الیکشنز میں. اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے. سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ عوام ہے. یہ سب سٹیک ہولڈر جو باقی کے ہیں، ان کے اور بھی بہت جگہ پہ بہت سی سٹیکس ہیں اور وہاں کے بھی یہ ہولڈر ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ عوام ایک دفعہ ایک ون یونٹ بن کے نکلے اور اپنی رائے کا اظہار اپنے ووٹ سے کرے، اور ایسی ڈیموکریسی، ایسی جمہوریت کو لے کے آئے جو عوام کی بات کرے، عوام کے فائدے کی بات کرے. ہر آدمی اپنی بیس لائن کو، اپنے ادارے کو سٹریچ کر رہا ہے، اپنی گراؤنڈ کریٹ کر رہا ہے. عوام کو اپنی گراؤنڈ کریٹ کرنی ہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ خود احتسابی ہے. اپنی مورل ویلیوز ہیں، اپنی سوشل ویلیوز ہیں، ان کو سمجھنا ہے، اپنے ووٹ کے حق کو ادا کرنا ہے. یہ باتیں یاد رکھیے گا، کیونکہ اسی میں پاکستان مستحکم ہوتا ہے. پاکستان کا جو نئی نسل ہے وہ مستحکم ہوگی، اور انشاءاللہ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے پاکستان کا نام جو ہے وہ اس نقشے پہ، اس دنیا میں چمکے گا انہی باتوں کی وجہ سے، اور ہمارے مسئلے ختم ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.